میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، قرار قلب و سینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جس میں دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے شب جمعہ اور روز جمعہ درود کی کثرت پر شفاعت کی بشارت والی روایت سنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شفاعت عام طور پر سفارش ہی کے قائم مقام استعمال ہوتا ہے، اور شفاعت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے اس کی بنیادی 3 جہتیں بیان کی ہیں کہ شفاعت بالاذن ہوتی ہے، یا شفاعت بالمحبت ہے، یا شفاعت بالوجاہت ہے۔ یہ شفاعت کی 3 بنیادی جہتیں سامنے آتی ہیں، شفاعت بالاذن، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالاذن کے حوالے سے یہ ایک واضح چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جس کو اذن عطا کیا وہی رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے گا۔ اللہ تعالی کے مقرب بندے انبیاء کرام اور صالحین اور مومنین متقین روز قیامت خطا کاروں اور مجرموں کے گناہوں
کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت کرنا ان کے اس مقام و مرتبے اور عزت و احترام کی وجہ سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور جس کی بنا پر انہیں دوسری مخلوق سے بلند فرما کر اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا ہے۔ ارے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مقربان بارگاہ الہی کا شفاعت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضا و تائید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اذن کے بغیر شفاعت کا عقیدہ گمراہی ہے، جبکہ اذن الہی سے شفاعت نص سے ثابت شدہ ہے، اس کا انکار بھی گمراہی ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں متعدد ارشادات باری تعالی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہمارا کریم پاک پروردگار عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اب یہاں بالکل واضح کیا جا رہا ہے کہ شفاعت کس کی اجازت سے ہوگی اور کون کر سکے گا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ الا باذنہ، بے اس کے حکم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہاں دو چیزیں بیان کر دی کہ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس شیطانی وسوسے کی کاٹ بیان کر دی کہ یہ آدھا جملہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا من ذا الذی یشفع عندہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اجازت عطا فرما دے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 11 میں ارشاد فرمایا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ ترجمہ کنز الایمان، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔ یعنی یہ آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے شفاعت کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اذن عطا کر دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سورہ سبا پارہ 22 آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر
ان کے دل کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے. ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا. یعنی سورہ سبا کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کے عقیدے کو واضح کر دیا کہ یہ کہنا کہ اللہ کے ہاں شفاعت کوئی نہیں کر سکتا یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ فرمایا اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی الا لمن اذن لہ، مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے. یعنی یہ کہنا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ جملہ غلط ہے. فرمایا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ اذن عطا فرما دے، مگر جسے اللہ اجازت عطا فرما دے. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 86 پارہ 25 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں. یعنی اس آیت مبارکہ میں ان غیر مسلموں کا رد ہے جو معبودان باطل کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر شفاعت کا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کا رد فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. یعنی وہ معبودان باطل وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دے اور علم رکھے. یعنی یہ صالحین مومنین یہ معصومین اللہ نے جن کو اذن شفاعت عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشعراء پارہ 19 آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے. اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن جن کے پچھتاوے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے فما لنا من شافعین، اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں. جو ہے وہ غیر مسلم یہ کہیں گے کہ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں. جیسے کہ مومنین کے لیے سورۃ الشعراء کی آیت 100 کی اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے کہ کفار کا یہ کہنا غیر مسلموں کا یہ کہنا کہ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، جیسے کہ مومنین کے لیے انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں. ایمان والوں کے لیے تو شفاعت ہے، غیر مسلم کے لیے شفاعت نہیں ہے. پارہ ڈبل 12 آیت نمبر 18 سورہ مومن کی سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. فرمایا اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا، ظالموں کا کوئی سفارشی نہ ہوگا جس کا کہا مانا جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک ہی میں 30ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ترجمہ کنز الایمان. جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے یعنی صفے باندھے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اذن عطا کیا، علماء کو، صالحین کو، اولیاء کو، انبیاء کو، اور شفاعت عظمی اپنے محبوب کو عطا فرمائی. سورہ نساء آیت نمبر 64 پارہ 5 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ترجمہ کنز الایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں خزائن العرفان میں حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کار برآری کا ذریعہ ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا. اب یہاں تفسیر خزائن العرفان میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو مشہور محدثین نے جس کو نقل کیا ہے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. صدر الفاظ لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا. اب وہ عربی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے. اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کر دی گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مزید تفسیر خزائن العرفان میں اسی آیت کے تحت ہے. اس سے چند مسائل معلوم ہوئے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے. مسئلہ قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤ کعبے داخل اور خیر القرون کا معمول ہے. بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے. مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت کی ترتیب پر آپ غور کریں کہ بندے نے اپنی جان پر ظلم کیا, گناہ کر بیٹھا, زیادتی کر بیٹھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کرے جاؤ کا تو محبوب تیرے پاس آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھا اسے حکم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. گناہگار کو بارگاہ محبوب میں بھیجا جا رہا ہے اور وہاں جائے, وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. اور کیا معافی مل گئی؟ آیت کی ترتیب پر غور کریں. فاستغفر اللہ تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہو پھر اللہ سے معافی چاہے. واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کی شفاعت فرمائے. سفارش مصطفیٰ, شفاعت مصطفیٰ گناہگار کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے. اب جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو یہاں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقبولین کو شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے اور ان نے شفاعت عظمی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا. اور شفاعت کی بقیہ دو جہتیں اگر ہم دیکھیں, شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت, کہ وجاہت کی بنا پر شفاعت سفارش قبول کی جاتی ہے
اور محبت کی بنا پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ خود غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو اپنی بارگاہ میں وجاہتیں عطا کی، عزت عطا کی، مقام عطا کیے کہ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ان کی وجاہت کا ذکر کیا. فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ رودار باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا. حضرت نوح علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان بندوں میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجاہت واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت ادریس علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. فاذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. وکان عند اللہ وجیہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. فوہبنا لداؤد سلیمان نعم العبد انہ اواب. حضرت ایوب علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. نعم العبد انہ اواب. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی وجاہت کا ذکر کیا. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ فسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون فكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر یوں بیان فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کی وجاہت کا بیان کیا، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کی محبت بھی ہے. اور جب ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، آقا کل، مولا کل، ختم الرسل، دانہ سبل، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی وجاہت کا ذکر کیا، اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کیا. یعنی ان آیات مبارکہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ الہیہ میں وجاہت اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کا ذکر آتا ہے. سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان و عظمت اور وجاہت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور کہیں اپنے محبوب کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے سورۃ الفتح ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ہے کوئی ایسا جس کا اس کا مرتبہ مقام بارگاہ الہی میں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور اسی سورہ مبارکہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی. اور کہیں محبوب کی عزت و عظمت کچھ یوں بیان کی جا رہی ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عزت و عظمت کچھ یوں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 فرمایا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور کہیں محبوب کی شان سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کچھ یوں بیان فرما دی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اور کہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یوں بیان فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی عزت و عظمت کو یوں بیان کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور کہیں یوں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق انسان علمہ البیان. اور کہیں اپنے محبوب کی شان کچھ یوں بیان فرمائی جا رہی سورہ توبہ آیت نمبر 74 فرمایا وما نکموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اور کہیں محبوب کی شان و عظمت کو کچھ یوں فرمایا جا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ نمبر آیت فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور کہیں یوں فرمایا جا رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور کہیں محبوب کی شان ارشاد یوں بیان کیا جا رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور کہیں یوں فرمایا جا رہا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو یہ سورہ جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کہیں ارشاد فرمایا جا رہا سورہ آل عمران ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی سورہ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور کہیں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور فرمایا جا رہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان و عظمت کو کچھ یوں فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور کہیں فرمایا جا رہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور کہیں فرمایا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ارے پورا قرآن پاک مفتی احمد یاسین نعیمی فرماتے ہیں پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. یعنی ان آیات مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں ذہن کے گوشے میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انبیاء کا مرتبہ ہے وہ مسلم ہے. لیکن سید اعلیٰ حضرت نے جو فیصلہ کر دیا ہے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دودار خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ کرنے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کچھ گئی جس کے آگے سبھی میں پہلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی لا مکات
तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा? हमारा नबी, अरे मोहब्बत भी देखो, वजाहत भी देखो। अल्लाह फरमाता है महबूब तुझे जो है वो खजानों का मालिक बना दिया। इन्ना आतना कल कौसर, तुझे खैर कसीर अता कर दी, बेशुमार खूबियां अता कर दी। और सैयद आला हजरत यही कह रहे कि कामता तक उजाला है जिसका वो है, और मकान का उजाला हमारा नबी। अर्श कुर्सी की थी आज ना बंदियां जब सुए हक सिदारा, हमारा नबी जिसको चाया है अर्श खुदा का जुलूस है वो सुल्ताने वाला। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो वली हो दिनारा। हमारा नबी और जिक्र सब पीते हैं जब तक न मजबूर हो उसने नमकीन वाला। हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा? हमारा नबी और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूर वहदत का जलवा। हमारा नबी जिसके तलवों का दोमन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी जिसकी दो बूंद है कौसरो तल सबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी जिसने मुर्दा दिलों को भी उम्र आबद है वो जाने मसीहा। हमारा नबी और मुस्तफा जाने रहमत की वो इज्जत और अजमत और शफात बिल वजह, शफात बिल मोहब्बत, शफात बिल इज्जत, तीनों जब सामने आ गई तो हज़रत फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, हमारा सहारा, हमारा सहारा। सुना हो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फरमाया 15वें पारे की सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 79, इशा फरमाया असा अन यबअसक रब्बुका मकामन महमूदा, अन करीब, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब। कंजुल ईमान में मेरे सैयद आला हजरत का तर्जुमा यूं करती इस आयत का, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब तुम्हारी हम्द करे। मुकाम महमूद, अजान के बाद भी दुआ मांगते हम लोग, वो दुआ उसमें जिक्र आता है मकाम महमूद का। अब ये मकाम महमूद क्या है? मकाम महमूद क्या है? तफसीर खाजिन, तफसीर खाजिन की तीसरी जिल्द के सफा 175 पे इमाम खाजिन इस आयत की तफसीर बयान करते। इमाम खाजिन रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर खाजिन में इस आयत की आसा अन यबअसक रब्बुका मकामन महमूदा की तफसीर कुछ भी बयान की। फल मकामुल महमूद हुवा मकामुश शफाअत लिअन्नहु यहमदुहु फीहिल अव्वलून वल आखिरून। आशिकों झूम उठोगे, ये मकाम महमूद अल्लाह फरमाता है करीब है, तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करेगा। असान यबअसक रब्बुका मकामन महमूदा, यानी महबूब अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता करेगा। और मकाम महमूद क्या है? फरमाया वल मकामुल महमूद वह मकामुश शफाअत लिअन्नहु यहमदुहु फीहिल अव्वलून वल आखिरून। तो मकाम महमूद वो मकाम है जिसे मकाम शफाअत कहा जाता है, वो मकाम शफाअत है। क्योंकि जब आप इस मनसब जलील पर फायज होंगे तो तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस वक्त आपकी तारीफें बयान करेंगे। ये आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंजुल ईमान को पढ़ते हैं, तर्जुमा कंजुल ईमान। अब जब तफसीर में जाते हैं तो वही तर्जुमा किया है जो तफसीर बयान की गई है। यानी आयत की जो मुराद है, आयत की जो मुराद है मेरे सैयद आला उसका इत्र बयान कर देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5।
اس میں سید اعلیٰ حضرت ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کنز الایمان میں، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اتنا اللہ عطا کرے گا آپ کو کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت میں ان نعمتوں کا بیان ہے جو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. ان میں ایک بڑی نعمت شفاعت بھی ہے. یہ سورۃ الکوثر ہے نا کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی. کوثر کی تفسیر میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد حکمت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اور کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، اور کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محبوب بھی ہے. یعنی محبوب کو مقام محبوب بھی عطا کر دیا، محبوب کو مقام شفاعت بھی عطا کر دیا. اب بلا سوفا یہ اسی رب کا فطر دا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس کو بھی امام خازن نے بھی ذکر کیا، امام تفسیر مدارک میں بھی اس کو بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ لکھا ہے اللہ نے فرمایا والا سوفا یہ اسی کا رب کا فطر دا، جیسے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان کر رہے؟ یہ شفاعت ہے فی امت ہی، امت کے بارے میں، حتی یردا یہاں تک کہ محبوب راضی ہو جائیں گے. گناہگاروں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جھوم اٹھو. جب یہ آیت نازل ہوئی تفسیر مدارک میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی وغیرہ نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی ہے آخرت میں جب اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے گا اور شفاعت وغیرہ کے جلیل منافع پر فائز فرمائے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس آیت کے تحت تفسیر مدارک میں والا سوف یعطیک ربک فی الآخرۃ، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا عطا کرے گا؟ من الثواب و مقام الشفاعت وغیرہ ذالک، یعنی شفاعت بھی عطا کرے گا، ثواب بھی عطا کرے گا، اور اس طرح کی بہت سی نعمتیں عطا کرے گا. فتردا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ولما نزلت جب یہ آیت نازل ہوئی قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا لا اردا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. قط واحد من امتی فی النار، میں ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. واحد من امتی فی النار، کہ میرا ایک بھی امتی جب تک آگ میں ہوگا، ایک بھی امتی جب تک آگ میں ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. اور اللہ نے وعدہ فرما لیا چلا سو پلوسی رب کا فطر دا، چارے اتنا عطا کرے گا آپ کا رب کیا آپ کو راضی کر دے گا. اب رب اپنے محبوب کی رضا کا اعلان کر رہا ہے، محبوب تمہیں راضی کر دوں گا. اور محبوب فرما رہے کہ جب تک ایک امتی بھی آگ میں ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. تو یہاں یہ پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظما سے گناہگار امتیوں کی بخشش کے پروانے جاری ہو جائیں گے. کیونکہ بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 62 پر حدیث کے الفاظ، مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں ایک جملہ یہ ہے اوتی تو شفاعت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شفاعت عطا کر دی گئی. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی یہ روایت ہے، بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا، فرمایا اوتی تو شفاعت، مجھے شفاعت عطا کر دی گئی. بلکہ امام احمد، امام ترمذی، امام حاکم نے، ابن ماجہ نے حضرت ابی ابن کعب سے یہ روایت نقل کی ہے، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام نبیوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کا شفاعت
کرنے والا. اور یہ فخر سے نہیں کہتا, ابن منی نے زید بن ارکم اور 13 صحابہ سے یہ روایت نقل کی ہے. اس حدیث پاک کو جامع صغیر میں ذکر کیا, کنز العمال کی 14ویں جلد کے صفحہ 399 پر اس حدیث کو ذکر کیا. 13 صحابہ سے زید بن ارکم. ابن منی نے شفاعت یوم القیامہ, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامہ کی حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے, لیکن فمن لم یؤمن بها جو اس پر ایمان نہ لایا لم یکن من اہلها وہ اس کے قابل بھی نہیں ہے, وہ اس کے اہل نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک حدیث پاک میں جامع ترمذی میں حدیث ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا شفاعت کے بارے میں, مقام محمود کا ذکر ہو رہا تھا. مقام محمود کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شفاعت, وہ شفاعت ہے. اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو نقل کیا ہے, اس کو امام طبرانی نے ترغیب و ترہیب میں تفسیر در منصور کی 6 جلد کے صفحہ 361 پر اور فتاوی رضویہ میں میرے آقا سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اس روایت کو نقل کیا کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب پکارے گا اے محبوب تو راضی ہوا؟ میں عرض کروں گا اے میرے رب میں راضی ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خان کے مدینہ. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا, اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.